السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم آخرت والا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ عقیدہ آخرت جو ہے وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، اور اصل موٹیو اگر دیکھا جائے تو وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ انسان کو اگر اس عقیدے کے اوپر یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم ہوگی، تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اعمال کرتے ہوئے سوچے گا کہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ تو عقیدہ آخرت کے متعلق ایک کوشچن اس طرح آتا ہے کہ عقیدہ آخرت کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے معنی کیا ہیں، کہ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ دنیا ہم اس کے مقابلے پر بولتے ہیں دنیا قریب کی جگہ، قریب کی چیز، اور آخرت بعد میں آنے والی چیز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں، شریعت میں اس کا مفہوم کیا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں آخرت سے مراد وہ ابدی زندگی ہے جو ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد آئے گی۔ کیا ہے کہ آخرت سے مراد وہ ابدی ہمیشہ کی زندگی ہے جو ہماری اس دنیاوی زندگی کے بعد آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی تو بڑی محدود سی ہے، اور اس محدود سی زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے مرنے کے بعد، وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور یہ دنیاوی زندگی کا انحصار ہی آخرت کی زندگی پر ہے، یعنی کہ آخرت کی زندگی کا انحصار وہ دنیاوی زندگی پر ہے، کیونکہ اگر دنیا کی زندگی جو ہے وہ صحیح ہوگی تو آخرت کی زندگی بھی درست ہوگی، اور اگر دنیاوی زندگی جو ہے وہ اس میں ان اصولوں کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق نہیں ہوگی، تو وہ ابدی زندگی جو ہے وہ تکلیفوں اور مصیبتوں اور والی زندگی ہوگی۔ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ کائنات کے فنا کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ بات تو ہمارے ایمانیات میں بھی ہے۔ ایک مسلمان جو ہے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی ہوگی، اور اس کا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج کی سائنس بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے، بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے جو سائنس جن نظر پر پہنچی ہے کہ یہ ایک بڑا بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی بنیاد پر یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اب یہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم اسے وسیع کر رہے ہیں، تو یہ پھیل رہی ہے۔ اور سائنس ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جوں پھیل رہی ہے اور ایک نقطے پر جا کر یہ پھر واپس ریورس ہو جائے گی۔ تو ریورس ہوگی تو یہ مطلب اسے ہم قیامت کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو جو ہے وہ درہم برہم کر دے گا، اور اس کے بعد ایک نیا نظام جو ہے وہ ترتیب پائے گا، اور اس میں جو ہے یہ کائنات کے فنا ہونے کے بعد ایک نئی زندگی جو ہے وہ دے گی، اور اس میں اس مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی اس میں کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور جواب دہی ہوگی۔ زندگی کا یہ مرحلہ آخرت ہے، جہاں پر دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب ہوگا، اور انہی اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اچھے اعمال کے صلے میں جنت، اور برے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں بھیجا جائے گا، جہاں گناہ گاروں کو عذاب دیا جائے گا، اور جنت میں جو اچھے اعمال کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دیں گے۔ قرآن مجید اس بارے میں جنت اور جہنم کے مختلف مناظر اور آخرت کے مختلف حالات و واقعات جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ
मरने के बाद जो है इंसान को किन चीज़ों के साथ सामना होगा, और फिर अहादीस के अंदर भी इस चीज़ की जो है सराहत और वजाहत जो है वो आई है, वो इंशाल्लाह हम मज़ीद देखेंगे उसको। अब आ जाते हैं आखिरत की ज़रूरत व अहमियत के हवाले से, कि आखिरत की जो ज़रूरत और अहमियत, ज़रूरत इसकी है कि इस दुनिया का निज़ाम जो चल रहा है इसमें हम देखते हैं कि एक अच्छे काम करने वाला जो है वो तकलीफ़ों और मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ रहा है, जबकि उसके मुकाबले पर अगर एक दूसरा शख्स है वो दूसरों के ऊपर ज़्यादती कर रहा है और इस दुनिया में फल फूल रहा है और फ़ायदे उठा रहा है, तो या ये कह सकते हैं कि अगर एक शख्स ने कई लोगों को जो है नुकसान पहुंचा दिया है, अगर उसके बदले में इस दुनिया में भी अगर उसको सज़ा मिल जाए, तो वो क्या जितने लोगों को उसने मुतासिर किया है क्या उसका उसकी वो सज़ा हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी? नहीं। ये आखिरत के हवाले से ये ज़रूरत है कि एक और जहां हो जिसमें तमाम इंसानों को उनके आमाल के मुताबिक जो उन्होंने अच्छे किए हैं तो अच्छे आमाल का भरपूर बदला मिले, उसके अच्छे आमाल के जो असरात जो हैं वो आगे मुरतब हुए हैं उनके भी असरात का फ़ायदा जो है उसे पहुँचे। और इसी तरह अगर किसी शख्स ने बुरे आमाल किए हैं तो उन बुरे आमाल के जो नताइज निकलते हैं या आगे उनके असरात मुरतब होते हैं, उनके असरात भी चूँकि वो उस शख्स की वजह से हैं, तो लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि दोबारा से इस ज़िंदगी का मरने के बाद हिसाब किताब हो और उसमें उसके जितना भी उसने मुतासिर किया दूसरे लोगों को उसके मुताबिक उसे उसकी सज़ा दी जाए। तो ये तकाजा इंसानी ज़हन भी करता है। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसकी ज़रूरत और अहमियत के हवाले से हमारे सामने क्या चंद आयात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं कि इनसे हम गौर व फिक्र करें कि ये आखिरत जो है इसकी ज़रूरत है और इसकी अहमियत भी है कि अगर हम इस आखिरत के हवाले से ज़िंदगी हम मानने वाले इसके मानने वाले हो जाएं और इसको इसके ऊपर यकीन हो, तो फिर इस दुनिया के अंदर भी हमारे आमाल जो है वो दुरुस्त सिमत में चलेंगे और ये माशरा जो है वो एक खूबसूरत माशरा तरतीब पाएगा। अब हम देखते हैं कि इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी गई है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये कैसे मुमकिन है कि उसे पैदा करने का कोई मकसद ही ना हो? तो अल्लाह ताला इस बारे में कुरान मजीद में सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाते हैं, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अफ़हसिबतुम, क्या बस तुमने गुमान कर लिया है, अन्नमा खलकनाकुम, कि हमने तुमको पैदा किया है, अबसा, बेकार, बेफायदा पैदा किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर हमें जो बात समझा रहे हैं वो क्या है कि ये इंसान की तख्लीक कोई बेकार बेमकसद पैदा नहीं की गई, कि कोई कुरान मजीद में और मुकाम पर आया कि खेल कूद के लिए नहीं पैदा की गई, ये बामकसद तख्लीक है। और बामकसद तख्लीक होती है तो उसका कुछ जो मकसद होता है उसके मुताबिक उसके उसका नताइज भी निकलते हैं। अगर उस मकसद के मुताबिक जो है वो इंसान जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है वो उसको फुलफिल नहीं करता या उसे करता है, तो उस सूरत में फिर उसे उसे रिवार्ड दिया जाए या उसे उसकी सज़ा दी जाए। तो ये दोनों सूरतें जो हैं वो लाज़िम और मलज़ूम हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि तुम्हें जो है हमारी तरफ लौटा तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे, लौट कर नहीं आना। यानी हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाने से पहले नेक आमाल इकट्ठे कर लेने चाहिए ताकि वहाँ अल्लाह के पास हाजिर हों तो
اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق یہاں زندگی نہیں گزار کر جائیں گے، اس مقصد کے تحت زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو پھر وہ اس کی سزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ جتنا چاہے جو ہے وہ انسان کو سزا دے، اور جس کو چاہے پھر وہ بخش دے، وہ اس کے اعمال کے حوالے سے۔ تو یہاں پر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کی بامقصد اگر تخلیق ہے، وہ تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی، ان سے بھی زیادہ اس کی تخلیق، اسے اعلیٰ درجے میں پیدا کیا گیا، اور اسی لیے فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا کہ یہ انسان جو ہے وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ربانی ڈالی ہے۔ تو اب اس مقصد، اس اعلیٰ منصب پر قائم ہونے کا نتیجہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس مقصد کو، اس اپنے سٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار رکھے۔ اب اگر وہ برقرار نہیں رکھ پاتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مقصد وہ فوت ہو جائے گا، وہ اس جو اس کو سٹیٹس دیا گیا ہے وہ اس سے نیچے گرے گا۔ تو قرآن مجید میں آپ پڑھ آئے ہیں سورہ انفال میں بھی کہ یہ انہیں پھر ایسے لوگوں کو جو اس مقصد کے تحت زندگی نہیں گزارتے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جانور قرار دیا ہے۔ شرۃ دباب کا لفظ آیا ہے کہ بدترین قسم کے جانور ہیں، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ بل ہم ازل، شرۃ دباب ہیں، بدترین قسم کے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ انسان تو اعلیٰ تر مخلوق ہے، تو لہٰذا اس اعلیٰ ترین مخلوق کا پھر ایک مقصد بھی ہے، اس مقصد کو فلفل کرنے کی اب اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے جو ہمارے سامنے بات آئی کہ انسان بامقصد تخلیق ہے، اور اب اس کی اہمیت اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارے۔ آگے دیکھیں، دوسرا پوائنٹ ہے آخرت پر ایمان اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد قرآن حکیم میں آخرت کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو ہم نے سٹارٹ میں ہی پہلے سبق میں پڑھا تھا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ تو یہ نیکی کے حوالے سے آخرت پر ایمان کا جو ہے وہ تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ، کہ اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان جو ہے، اگر صرف ہم اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ نکتہ نواز ہے، اور صرف یہی ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اب اللہ کی مرضی کے مطابق اگر ہم غلطیاں بھی کرتے رہیں اور ڈٹائی کے ساتھ اس کی نافرمانی بھی کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، لیکن جب تک آخرت جو ہے اس کے سامنے نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو آخرت میں چھوٹے سے چھوٹی چیز کا بھی حساب کتاب لے گا، تو پھر انسان اس لحاظ سے اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسے اعمال نہیں کرنے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جن کے متعلق آپ نے کیا فرمایا کہ یہ عورتوں جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، لیکن انہیں جاتے ہوئے کیا فرما کر جا رہے ہیں کہ بیٹی عمل کر لینا، وہاں پر میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر اسی طرح اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے پھوپھی صفیہ کا عمل کر لینا، وہاں پر میں تمہارے اللہ کے ہاں میں تمہارا کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی ساتھیوں، اپنے قریبی گھر والوں کو جو ہے یہ بات تلقین کر کے جا رہے ہیں کہ کہیں اس وجہ سے نہ کہ میرے ساتھ تمہارا یہ تعلق ہے
تو ہم اس تعلق کی بنیاد پر وہاں پر آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی طرف جو ہے پیش قدمی کرنے کی توفیق دی کہ نیکی والے اعمال کرنے ہیں، برائی والا کوئی عمل نہیں کرنا۔ تو آخرت پر جس کا یقین ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر نیک اعمال کرے گا، اور اس کی اہمیت ہمارے ہاں پھر بڑھ جائے گی۔ پھر ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتے ہوئے بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اس کا تو قیامت کے روز میں نے حساب دینا ہے۔ اور یہاں دنیا کے اندر تو حساب آسان ہے، لیکن آخرت کا حساب تو بڑا سخت ہے کہ انسان کو اپنے اگر کسی کا بھی حق مارا ہوگا تو اس کا بدلہ نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے گا، اور نیکیاں تو وہاں پر سرمایہ ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ جب آپ نے پوچھا کہ میرے مفلس ترین شخص کس کو کہتے ہیں، تو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو پراپر، اور اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، تو ایسے شخص کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو ڈھیروں نیکیاں لے کر جو ہے وہ آیا، کتنی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا، قیامت کے روز آئے گا آخرت میں، اور کیا ہے کہ وہ اتنی نیکیاں ہوں گی کہ ان نیکیوں کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے، لیکن کیا ہے کہ اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، تو وہ جتنے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی تو وہ کیا ہوں گے، وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی نیکی، اس شخص کی نیکیوں میں سے اٹھا کر اسی کے بقدر جتنا اس نے زیادتی کی ہوگی وہ نیکیاں دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اسی طرح وہ نیکیاں جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی کچھ لوگ اور بھی باقی ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ اس کا تو نیکیاں ختم ہو گئیں، اس کے پاس اس نے تو ہمارا بھی حق دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ تم اپنی برائیاں جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، اور اسے کہا جائے گا فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو یہ ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص، تو لہذا آخرت پر ایمان جو ہے اصل نیکی کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتا ہے کہ انسان نیکیوں کو بھرپور کرے اور آخرت میں اپنی نیکیوں کو بچا کر بھی رکھے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نیکیاں کما رہے ہوں اس دنیا کے اندر اور وہ نیکیاں جو ہیں ہم آخرت میں دوسروں کے حوالے کرنے ہو جائیں اور خود جو ہے وہ خالی ہاتھ ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آخرت کی ضرورت کس درجے میں بڑھ گئی اور اس کی اہمیت اس دنیا کے اندر پھر کتنی ہو گئی کہ ہمیں کتنی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور اور سمجھ بھی عطا فرمائے، اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے اندر بریکس کا کام کرتا ہے، جیسے گاڑی کی بریکس ہوتی ہیں کہ چل رہی ہے، دیکھا ہے کہ یہ غلط سمت کی طرف جا رہی ہے تو فوراً بریک لگ جائے، نہیں اس طرف نہیں جانا بلکہ اسے میں نے درست سمت پر رکھنا ہے۔ آگے دیکھیں، تیسرا پوائنٹ ہے اہل ایمان کی نشانی۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو ایک تو بات یہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین یؤمنون، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لئی کا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا یقین ایسا پختہ یقین ہے کہ اس آخرت کے اوپر جو ہے یقین کی کیفیت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر
جائزہ لے لیں تو دیکھیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن وہ آخرت کے حوالے سے جو ہیں وہ کتنے فکر مند رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں کہ خلیفہ وقت ہیں، جن کو کہا گیا کہ ان کی نیکیوں کا اجر میں نہیں دے سکتا، اس کا دنیا میں تو میں نے دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ ان کا کمپنسیٹ کسی نہ کسی درجے میں کر دیا، لیکن ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کا میں احسان جو ہے وہ نہیں چکا سکا، تو اس کا اللہ ہی احسان جو ہے وہ چکائے گا۔ تو وہ خلیفہ وقت ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا کہ جو اکھاڑ دیا جاتا، اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہونا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتی کہ چڑیا جو ہے وہ اس دنیا میں زندگی گزارتی، کھانا کھاتی، دانا چگتی اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی، اس کا حساب نہیں ہونا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فکر مند ہیں کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا ہو جو ہے وہ مر جائے گا تو اس کا حساب قیامت کے روز جو ہے وہ عمر کو دینا پڑے گا۔ تو اتنے فکر مند ہیں، آنسو رواں ہیں اللہ کے دربار میں، مطلب حاضری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جو وقت ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میری پیشانی کو زمین پر لگا دو، چہرے کو، تاکہ یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر کہا تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے اوپر جو ہے رحم کر لے۔ تو کیا ہے کہ جسے دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی وہ آخرت میں آخری لمحے میں کیوں کیسے زندگی گزار کر جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ یہ ہے یقین والی کیفیت کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے کہ وہ جب قبر پر قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ وہاں پر قبرستان پر جا کر وہ وہاں پر آنسو رواں ہو جاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک جو ہے آپ کی تر ہو جاتی تھی۔ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ اس میں کامیابی مل گئی تو آخرت کی باقی مراحل کی کامیابی بھی جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جن کا یقین پختہ ہوتا ہے پھر ان کے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑتے، وہ کام کرتے ہوئے ہر جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اس کو بہت اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہ لوگوں میں سے کسی کا حق نہیں مارتے، اور اسی طرح اللہ کے احکامات کو جوں کا توں پورا کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ آخرت سے متعلق ہے۔ اب آ جائیں چوتھا پوائنٹ ہے آخرت کا انکار گمراہی کا راستہ۔ آخرت کا انکار آخرت جو ہے وہ کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں وہ راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، اور اسی لیے سورہ مومنون کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عن الصراط لناکبون، تو وہ کیا ہیں؟ وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلتے ہیں، یعنی کہ رستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ سیدھا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ بتایا ہے، اس راستے سے کون ہٹتے ہیں؟ جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ تو اس کی اس لحاظ سے ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ کتنی اہم ہو جاتی ہے
کہ اگر آخرت پر ہمیں یقین ہوگا تو ہم دنیا کے اندر اس سیدھے راستے سے ڈائیورٹ نہیں کریں گے، اس سے ہٹیں گے نہیں، بلکہ اس راستے پر ہی چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لاٹھی کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سیدھا راستہ کھینچا، اور اس کے درمیان میں آپ نے کئی راستے بنائے جو ٹیڑھے میڑھے ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور جو صراط مستقیم سے آتے ہیں کوئی دائیں سے بائیں کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی بائیں سے دائیں کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ راستے آپ نے فرمایا یہ جتنے بھی ٹیڑھے راستے ہیں وہ کیا ہیں، یہ سیدھے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ کہاں لے کر جائے گا، یہ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس کی ضرورت کتنی اہم ہے، کہ ہمارا آخرت پر یقین جو ہے وہ اگر زیادہ ہوگا تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہو سکیں گے، اور اگر ہمارے آخرت یقین جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ پھر اپنا راستہ جو ہے وہ الگ کر لیتے ہیں، دوسری طرف ڈائیورٹ کر جاتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا عمل ہوتا ہے۔ اب آ جائیں، اس کا 5واں پوائنٹ ہے حقیقی نتائج کا حقیقی نتائج کا مقام، یا اسے کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے 5واں پوائنٹ ہے عقلی تقاضا۔ عقلی تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ انسان کی عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نیک اعمال کر رہے ہیں انہیں یہاں پر تو تکلیفوں اور مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جبکہ جو برے عمل کر رہے ہیں اور دوسروں کا حق مار رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہیں اور مزید آسائشیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ نیک اعمال کر رہا ہے اور اس کا بدلہ اس دنیا میں تو اسے نہیں ملتا، اور جو برے عمل کرتا ہے تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اسے یہاں سزا اس درجے میں نہیں ملتی۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر کئی لوگوں کو قتل کر دیتا ہے یا ان کا حق مار لیتا ہے، اگر اس کے بدلے میں اس کو پکڑ کے قتل کے بدلے قتل بھی کر دیا جائے تو وہ ایک جان کے برابر ہوگا، باقی جانوں کے حوالے سے ان کا جو اس کے جو متاثر اس نے کیا ہے خاندانوں کو، اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں تو وہ اس کی سزا تو اسے نہیں ملی۔ یا ایک شخص جو ہے وہ بوڑھا ہے اور ایک جوان کو قتل کر دیتا ہے، اور بوڑھا جو ہے وہ اگر اس کو اگر دیکھا جائے تو اس نے تو زندگی گزار لی ہوئی ہے، اور اس جوان شخص نے تو ابھی زندگی گزارنی تھی، تو اس کے برابر اگر اس کی جان بھی لے لی جائے تو وہ کیا برابر ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو یہ عقل تقاضا اس بات کا کرتی ہے، تو اسی لیے انسان کی عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ آخرت پر ایمان ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات مانتا ہے نیک اور اچھے اعمال کا صلہ و انعام اور بد اور برے اعمال کی سزا ہونی چاہیے، مگر دنیا میں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جرائم کو چھپانے یا خود قانون کی گرفت سے بچنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیک لوگ اپنی نیکیوں کا صلہ نہ پا سکیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف یہ گوارا کر سکتی ہے کہ ایک ظالم ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور اس کی گرفت ہی نہ ہو، یعنی کہ اس کی پکڑ ہی نہ ہو؟ تو یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے، اور ہمارا دین ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے کہ یہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے اس دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا وہ قیامت کے روز اس کو پا لے گا، دیکھ لے گا، اور اگر اس نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا اس کو بھی وہ جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے وہ دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا۔
تو ظاہر بات ہے کہ یہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نیکی کے اثرات جو ہیں وہ ایک شخص جو ہے وہ نیکی کے اعمال کر رہا ہے اور اس کو اس کے بدلے میں اس کا بدلہ بھرپور اس درجے میں تو نہیں مل رہا، اس کے نیکی کے اثرات جو ہیں وہ آگے کئی نسلوں تک جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ اسے اس کا اجر جو ہے اس دنیا میں تو نہیں اس درجے میں ملتا۔ اور اسی طرح ایک برائی کرنے والا ایک برا عمل کرتا ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ آگے کئی نسلوں تک جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں، تو ان اثرات کا جتنا جتنا اس کو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کی سزا تو اسے نہیں مل رہی۔ تو لہٰذا یہ قیامت ہی ہے کہ آخرت کے بعد جو ہے وہ اس دنیا کے بعد وہ زندگی ہو کہ اس میں ان کا حساب کتاب ہو اور ان کو اس کی جزا یا سزا ملے، تو یہ عقل تقاضا کرتی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں ہم چھٹا پوائنٹ، حقیقی نتائج کا مقام۔ حقیقی نتائج کیا ہیں؟ کہ دنیا کی عارضی زندگی پر آخرت کا دار و مدار ہے، اور آخرت میں دنیا کے کیے ہوئے اعمال کی حقیقی جزا و سزا ملنی ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کی کھیتی سے کیا مطلب ہے کہ جیسے اس دنیا کے اندر ہم جو ہیں وہ کوئی فصل اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں تو گندم ہی نکلتی ہے، اگر جو لگاتے ہیں تو جو ہی اس سے برآمد ہوں گے، چاول لگائیں گے تو چاول ہی برآمد ہوں گے اس سے۔ تو یہ جس طرح اس دنیا کے اندر جو کھیتی باڑی جیسے کی جاتی ہے تو اسی کے وہ ثمرات جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر ایک انسان نے اچھے اعمال کیے ہیں تو قیامت کے روز اس کی وہ اچھے اعمال والی فصل جو ہے وہ برآمد ہوگی، اچھے اس کے نتائج نکلیں گے۔ اور اگر اسی طرح اگر کسی شخص نے برے اعمال کیے ہیں تو قیامت کے روز جو ہے وہ اس کے برے نتائج کے صورت میں جو ہے وہ اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ اگر تم یہاں کھیتی جو ہے وہ اپنی ہم فصل لگا لیں، یہاں پر اپنی فصل کاشت کر لیں اور آخرت میں اس کا کیا کریں گے، اس کی فصل کو ہم کاٹیں گے کیا کہ اگر اچھی فصل ہوگی تو اچھے نتائج آخرت میں نکلیں گے، اور اگر اس دنیا میں برے اعمال کر کے گئے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پھر سزا کے طور پر اسے جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حقیقی نتائج کا مقام بھی اس لحاظ سے ہم نے سمجھ لیا۔ اب آ جائیں اعمال کا ضیاع۔ آخرت کا جو انکار ہے وہ اعمال کے ضائع ہونے کا بھی باعث ہے۔ کیوں؟ کہ جو شخص بھی عقیدہ آخرت کا منکر ہوگا، یعنی کہ اس کا انکار کرے گا، اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع چلے گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، وہی جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ تو یہ اس بات کا بھی ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ آخرت کا انکار کرنے والا پھر اس دنیا کے اندر اعمال جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے کہ اس کو کیا کریں گے، اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، اور ان کے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ تو مطلب جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہی ان کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ جیسے ہم یہاں پر کہتے ہیں
کہ بڑی سے بڑی رقم کو بھی 0 سے ملٹیپلائی کر دیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ 0 نکلتا ہے۔ تو اسی طرح جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے تو گویا کہ اس کا تمام اعمال، اگر اس نے کوئی نیکی اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا۔ اب آ جائیں، آخری پوائنٹ ہے ہمارا اس ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کہ عذاب الہی۔ عذاب الہی کیا ہے کہ قرآن مجید میں واضح الفاظ کے ساتھ عقیدہ آخرت کے منکر کو عذاب الہی کی وعید سنائی گئی ہے۔ سابقہ قوموں کی ہلاکت و تباہی کی ایک بنیادی وجہ عقیدہ آخرت کا انکار تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اللہ کے دین کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اس وقت کے سردار کیا کہتے تھے کہ وہ آخرت کا بنیادی طور پر انکار کرتے تھے۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، اور یہ اتنی صدیوں سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں اور دنیا میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں لاتے، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابًا علیما، کون سا عذاب؟ دردناک عذاب۔ تو جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ دردناک عذاب۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت ہی وہ مقام ہے جب ظالم اور مجرم کہیں بھاگ نہ سکیں گے اور صاحب ایمان کو نیکیوں کا پورا پورا انعام دیا جائے گا۔ تو یہ عقیدہ آخرت کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے کہ اس کی ضرورت کتنی اہم ہے، اتنی ضرورت اہم ہے، اور اس کی اہمیت ہماری عملی زندگی کے ساتھ کتنی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم آخرت پر یقین والی کیفیات ہماری نہیں ہوں گی تو ہم اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا بھی باعث بن جائیں گے۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے ہمارے نظریات کیا ہو گئے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں تو آخرت میں جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان اور کلمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے بغیر جو ہے وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ڈٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت کو ہم نے اس لحاظ سے رکھا ہوا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے وہ پچھلی قوموں بنی اسرائیل کا خاص طور پر کیوں تذکرہ کرتا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے نا، ہم تو نبیوں کی اولاد سے ہیں، ہمارے ہاں تو لگاتار نبی آتے رہے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اور نبیوں کی اولاد ہونے کے ناطے ہمیں تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ہی نہیں، ہاں اگر دے گا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے دے گا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا تھا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ڈانٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اگر اس کے کہنے کے مطابق اعمال نہیں کیے ہوں گے تو آخرت میں پھر انہیں اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اوپر جو ہے وہ یقین کامل لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ جنت کا نمونہ جو ہے وہ یہاں پر نظر آئے۔ کیوں کہ جب ہر شخص جو ہے وہ آخرت کے مد نظر رکھے گا تو وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا،
بلکہ وہ دوسروں کا خیال کرنے والا بنے گا کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے گا میں دوسروں کا خیال کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر میں یہ نہیں کروں گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مجھے پھر سزا ملے گی۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے وہ ہماری دنیا کو بھی پھر سنوار دے گا، پھر کسی کو کسی کے ساتھ جو ہے خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو یہ دنیا بھی جو ہے وہ ایک فتنہ اور فساد کا باعث بنے گی، اور لوگ جو ہیں جس کو جو اختیار چلتا ہے وہ پھر دوسروں کے اوپر زیادتی کرے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے متعلق ہمیں اس کی جو مقصد ہے اور اس کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آخرت کا دوسرے کوسچن کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔